بیوی نیک ہو اور بیوی شوہر کی حوصلہ شکنی کرنے والی نہ ہو، بلکہ شوہر کو حوصلہ دلانے والی ہو، شوہر کی ہمت بڑھانے والی ہو، اسے ہمت دلانے والی ہو، تو پھر بیوی کے دو بول جس سے وہ شوہر کو حوصلہ دلائے، بیوی کے صرف دو جملے، اس سے وہ مرد اتنی قوت اور طاقت اور انرجی محسوس کرتا ہے کہ وہ اس قوت اور طاقت اور انرجی کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتا ہے، وہ سمندر کی موجوں کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرتا ہے، وہ ہواؤں کے رخ اور طوفانوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک پل سمجھتا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، بشرطے کہ بیوی کے بول حوصلہ دلانے والے ہوں، نہ کہ حوصلہ توڑنے والے۔ ایک صحابیہ تھیں، ان کے شوہر بھی صحابی تھے، شوہر کے پاس نہ مال و دولت، نہ مال و زر، نہ جائیداد، نہ کوئی کاروبار، ان کی ساری دنیا یہ تھی کہ صبح کماتے، شام کو لاتے، کھاتے، اگر مزدوری مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو ایسے ہی سوئے۔ ایک دفعہ مزدوری کرنے کے لیے صبح نکلے، جب نکلے تو سارا دن پھرتے رہے، کوئی مزدوری نہیں ملی، تھکے مارے گھر پہنچے، چہرے پر تھکاوٹ کے آثار، گھر آتے ہی گھر والی سے کہنے لگے اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ۔ گھر والی نے کہا، بیوی نے کہا، صحابیہ نے کہا کہ سرتاج میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تو صبح ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ کھانے کا تھا وہ رات کو ختم ہو گیا، اگر کچھ مزدوری مل جائے تو صبح کھانے کے لیے کچھ لیتے آنا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اندر سے دل ٹوٹ گیا کہ خدایا میں نے تو آج مزدوری کی ہی نہیں، آج تو مجھے مزدوری ملی ہی نہیں، آج تو میں نے کچھ کمایا ہی نہیں، میں اپنی بھوک تو برداشت کر لوں گا لیکن میری بیوی میری وجہ سے بھوکی رہے گی، یہ کیسے رات گزارے گی؟ ایک شریف مرد کی نشانی ہے کہ اسے اپنے آپ سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کی فکر رہتی ہے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ بیوی نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ میں آج کیسے بھوکی رات گزاروں گی؟ دیکھو سنو، ہم روزانہ اپنی مرضی کا کھا کر سوتے تھے، ہم روزانہ جیسے آپ لے کر آئے ہم کھائے اور سو گئے، لیکن آج ہمارا اللہ آج بھی عالم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہمارے حال سے باخبر ہے، ہمارا اللہ آج بھی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن آج ہمارا اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں۔ دیکھو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں، تو اللہ ہی کی چاہت کے سامنے سر جھکا دینا کسی کا نام تو ایمان ہے۔ سوچو ذرا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے منہ سے ایسے جملے سنے گا تو کیا اس کی ہمت بڑھے گی نہیں؟ وہ اس غربت، وہ اس فقر و فاقہ، وہ اس بھوک کو بھول کر وہ ہزار نہیں کروڑ دفعہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تو نے کروڑ عورتوں میں سے مجھے ایک ایسی عورت عطا کی ہے جو میرے فقر میں، میرے ہر حال میں میرے ساتھ زندگی بسر کرنے والی ہے۔ بہرحال وہ صحابی اور صحابیہ دونوں سو گئے، صبح اٹھے، مرد صحابی پھر مزدوری کے لیے نکل پڑے، بیوی نے دروازے تک آ کے رخصت کیا۔ یہی طریقہ ہے کہ جب شوہر گھر کا کوئی مرد، گھر کا کوئی سربراہ کام کرنے کے لیے نکلے تو گھر والوں کو چاہیے کہ اسے دروازے تک رخصت کریں اور مسکرا کر فی امان اللہ کہے کہ جاؤ اللہ کے حوالے، جاؤ اللہ کے حوالے۔ یہی سنت طریقہ ہے، لیکن ہماری آج کی عورتیں اللہ معاف کرے، منہ ایسا پھولا ہوتا ہے کہ مرد جب نکلتا ہے تو مرد کی ساری طاقت تو یہی ہے کہ وہ گھر سے جتنی طاقت لے کر نکلتا ہے باہر کے کاموں میں اتنی ہی طاقت خرچ کرتا ہے۔ اگر گھر سے خوشگوار موڈ میں نکلا تو باہر سارا دن اس کا خوشگوار گزرے گا، اور اگر گھر سے ایسا نکلا کہ بیوی کے ماتھے پہ 12 بجے تھے، بیوی کا منہ سوجا ہوا تھا، منہ پھولا ہوا تھا، اس نے نکلتے 3-4 باتیں ایسی کہہ دی کہ جس سے مرد کا مزاج بگڑ گیا، تو مرد سارا دن ایسا گزرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھٹی میں جلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بالآخر دوسرا دن ہوا، صحابی مزدوری کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، بیوی دروازے تک آئی پردے میں اور دروازے سے رخصت کیا فی امان اللہ کہہ کر وہ نکلے مزدوری کے لیے۔ پھر دوسرا دن ہے، سارا دن گھوم رہے پھر رہے، مزدوری نہیں ملی، رات کا وقت ہوا، پھر بھوکے پیاسے واپس گھر پہنچے۔ بیوی نے محسوس کر لیا کہ میرے شوہر کو آج پھر کوئی مزدوری نہیں ملی، پھر تسلی کے لیے وہی الفاظ کہے کہ دیکھو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ یہی چاہتے ہوں گے کہ آج ہم پھر بھوکے سو جائیں، کوئی بات نہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم دی ہے میں نے بھی تو اسی نبی کی تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر دونوں بھوکے سو گئے۔ ابھی شوہر بیچارے سوچ رہے ہیں کہ میری وجہ سے میری بیوی 2 دن کا فاقہ گزار رہی ہے۔ سوچو ذرا آج کی عورتیں کہاں اور اس زمانے کی عورتیں کہاں کہ 2 دن ہو گئے لیکن ایک دانہ پیٹ میں نیچے نہیں گیا، 2 دن کا فاقہ ہے، لیکن بیوی اتنی ہمت والی ہے، اتنی جرت والی ہے کہ اپنے شوہر
کو دلاسا دلا رہی ہے۔ آج تو اگر گھر میں کھانا پک جائے لیکن بیوی کی پسند کا کھانا نہ پکے تو گھر میں جو طوفان برپا ہوتا ہے، یا شوہر کی پسند کا کھانا نہ پکے گھر میں جو طوفان برپا ہوتا ہے، الامان الحفیظ الغرض دونوں سو گئے، اب تیسرا دن ہے، صبح پھر صحابی مزدوری کے لیے نکل رہے ہیں، پھر مزدوری کے لیے نکلے۔ اب جب مزدوری کے لیے نکلے، گھر سے تھوڑے سے ہی دور، چند قدم دور گئے، بیوی نے آواز دے کر بلایا، کہا ایک بات کہنی تھی میں بھول گئی۔ جب صحابی واپس آئے، کہو کیا کہنا ہے؟ اب ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج کوئی سخت بات کہہ دیں۔ صحابیہ کہنے لگی کہ دیکھو مجھے تمہارے تقوی پر کوئی شک نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم اللہ سے کتنے ڈرتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا کتنا خوف اور ڈر اور تقوی ہے، میں سب جانتی ہوں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم اپنے پیٹ کے لیے کبھی بھی حرام کا لقمہ نہیں اٹھاؤ گے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم میری محبت میں آ کر، اگر آج بھی تمہیں مزدوری نہ ملے تو تم میری محبت میں آ کر کہیں حرام لقمہ گھر نہ لے کر آؤ۔ تم یہ بات کہنا چاہتی تھی اگر آج بھی مزدوری نہ ملے تو ایسے ہی گھر چلے آنا، کوئی بات نہیں، میرے اللہ کی چاہت یہی ہوگی، ہم پھر بھوکے سو جائیں گے۔ یہ ہے صحابیہ کا کردار۔ ہم نے صحابہ کے واقعات تو سنے، ہم نے زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ اور خولہ اور سودا اور عائشہ رضی اللہ عنہن ان کے واقعات تو سنے ہیں۔ یہ ایک مزدور صحابی اور صحابیہ کا واقعہ ہے، یہ غریب صحابی اور صحابیہ کا واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت کی تھی۔ جب مدینہ اور مکہ کے نوجوان اس صحابی کو دیکھتے تھے، جب مدینہ اور مکہ کی عورتیں اور لڑکیاں ان صحابیہ کو دیکھتی تھی تو سوچیں ان کی زندگی سے کیا کیا سبق حاصل کرتی ہوں گی۔ یہ ہے ایک دیندار گھرانہ۔ آج ہم بھی نام کے دیندار کے گھرانے کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا بھی گھرانہ دیندار ہے، لیکن وہ گھرانہ ہی کیا دیندار گھرانہ ہے جہاں ساس اور بہو کی لڑائی ہو، جہاں ماں اور بیٹے کی لڑائی ہو، جہاں سسر اور داماد کی لڑائی ہو، جس گھر میں لڑائیاں ہوں، جس گھر میں بات پہ جھگڑا ہو، جس گھر میں اس بات پہ جھگڑا ہو کہ نمک زیادہ ڈل گیا ہے، نمک کم ڈل گیا ہے، جس گھر میں اس بات پہ جھگڑا ہو کہ تم پانی ٹھنڈا کیوں نہیں لے کر آئی کھانے میں گرم پانی، جس گھر میں اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو، کیا وہ گھرانے بھی دیندار کہلانے کے لائق ہیں؟ دیندار تو وہ گھرانے تھے جن میں 3 دن چولہا نہیں جل رہا، لیکن بیوی پھر بھی اپنے شوہر کو حوصلہ دلا رہی ہے کہ دیکھو کبھی حرام لقمے کی طرف نظر نہ اٹھانا اور ناراض مت ہونا، آج ہم بھوکے سو جائیں گے، کہ جتنے دن ہم نے کھایا ہے، اتنی زندگی ہم کھاتے رہے ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر 2 دن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے سو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے ایک دیندار عورت۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ دنیا ساری ساز و سامان ہے، لیکن دنیا کا بہترین سامان اگر کسی مرد کے پاس ہے تو وہ ہے بہترین عورت، ایک نیک عورت۔ اسی لیے کہ مرد کا تعلق اپنی عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو عورت کے 2 بول مرد کے حوصلے کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ مرد پہاڑوں سے ٹکرانے کی ٹھان لیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خوشی اور غمی کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، خوشی اور غمی کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے۔ بہت سے لوگ پیسوں کے ڈھیروں کے اندر بیٹھ کر، ڈالروں کے اندر بیٹھ کر، ان کو کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بینک بیلنس ان کے پاس دولت ہے، پھر بھی وہ پریشان ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے صحابیہ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے صحابہ اور بزرگوں کے واقعات کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں، 2 3 دن گھر میں فاقہ چل رہا ہے، لیکن خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو خوشی اور غمی کا تعلق پیسوں روپیوں سے نہیں ہے، خوشی اور غمی کا تعلق اللہ سے تعلق ہے۔ اگر اللہ سے تعلق ہے اور اللہ کے احکامات کو لے کر چلتے ہیں تو فاقہ آپ کی خوشی چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ سے تعلق کٹ گیا ہے تو یہ پیسوں کے ڈھیر آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں لا سکتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کی عورتوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ ہم خود بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بطور ایک شوہر ہونے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیسے شوہر تھے، آپ شوہر ہونے کی حیثیت سے زندگی کیسے گزارتے تھے، ہم سیرت کے اس پہلو سے روشنی لیں، ہم سیرت کے اس پہلو سے سبق حاصل کریں، ہم سیرت کے اس پہلو کو پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیسی تھی، صحابیات کی زندگی کیسی تھی، ہم اپنے گھر میں معمول بنائیں صحابیات کی زندگی کو دہرانے کا، ان کے واقعات کو سنانے کا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا گھر بھی انشاءاللہ باغ و بہار اور جنت کی نظیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی زندگی پر چلنے والا بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔